آج کی اس ویڈیو میں ہم سب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ کو جانیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر منتخب فرمایا۔ خلفائے راشدین میں سے یہ دوسرے خلیفہ بنے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوسا مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے تھے۔ واقعہ کچھ یہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی کہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں میں اس بات کا اعلان نہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے دوڑے ہوئے لوگوں میں جا رہے تھے کہ یہ حدیث پڑھ کر کے سنا دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ خوشخبری سنائی ہے۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا این تقصد یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ عمر خوشخبری ہو سنو کہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہوگا، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے حدیث سنائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے جلالی صحابی تھے، انہوں نے ایک گھونسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ مارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تھے، کھجور کے باغ میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ عمر بن خطاب نے مجھے گھوسا رسید کر دیا، میں نے انہیں حدیث سنائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، میں اس لیے نہیں مارا کہ اگر یہ حدیث سنا دے لوگوں کو تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، صدقہ کرنا چھوڑ دیں گے، حق کی بات بولنا چھوڑ دیں گے اور لوگوں میں دیانت داری ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے انہیں مارا تھا اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو اس لیے مارا تاکہ لوگ اس بات پر عمل کریں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات کریں، بھلائی کا کام کریں۔ بہرحال یہ حدیث تو بڑے جلیل القدر صحابی تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے آج یہ بیان کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بھی بڑے جلیل القدر تھے اور اسلام لانے سے پہلے بھی اسلام کے بڑے اور کٹر دشمن تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین چھپ چھپا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے ارادہ لے کر کے نکلے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں محمد اور ان کے ساتھیوں اور ان کے دین کو آج مٹا دوں گا۔ یہ راستے نکلے اپنے گھر سے ارادہ لے کر کے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ اینا تقصد یا عمر، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ وَأَيْنَ تَذْهَبُ، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آج جا رہا ہوں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک، میں محمد اور ان کے ماننے والے اور ان کے دین کو آج صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دین اسلام کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہو، پہلے جاؤ اپنے گھر کی خبر تو لو۔ انہوں نے کہا میرا گھر کیا مطلب تمہارا؟ اس صحابی رسول نے کہا
کہ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تو ساتویں آسمان پہ چڑھ گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ ایک دم زمین تلوے کا لہر سر پہ چڑھ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی جانب راستہ موڑ لیا۔ گھر پہنچے تو ایک صحابی اس وقت انہیں قرآن کریم سکھلا رہے تھے۔ دروازے پر دستک دی، قرع الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من قرع الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ چونکہ یہ بڑے آواز کے بھی بڑے بلند آواز والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں عمر بن خطاب، انا عمر بن الخطاب، میں عمر بن خطاب ہوں، دروازہ کھولو۔ بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں۔ جو صحابی رسول قرآن سکھا رہے تھے وہ بھی ڈر گئے، وہ چھپ گئے گھر میں، اور ان کی بہن بھی انہیں چھپا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے دروازہ کھولا، وہ آئے اور اپنے بہنوئی کو پکڑا، چونکہ وہ آواز سن لیے تھے۔ جیسے ہی اپنے بہن کے گھر کے پاس پہنچے تو قرآن پڑھنے کی آواز کو انہوں نے سن لیا تھا۔ وہ گھر میں آئے، پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد ابن عبداللہ کے دین کو قبول فرما لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ سنا ہے، ہم اور آپ کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بہنوئی کے کالر کو پکڑا اور جتنا ہو سکا خوب پیٹا۔ اس کے پیٹنے سے تھک گئے، ان کے بہنوئی جب بے ہوش ہو گئے، اپنی بہن کو مارا، خوب مارا، یہاں تک کہ وہ بھی لہو لہان ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، اے عمر، جس باپ کے بیٹا تم ہو اسی باپ کی بیٹی میں بھی ہوں، تجھے جتنا مارنا ہے مار لو، جتنا تمہیں زد و کوب کرنا ہے کر لو، میں لیکن اس سے نہیں تھکوں گی، اور جس اسلام کو میں نے قبول کر لیا اس اسلام سے میں سبک دوش نہیں ہو سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مارنا شروع کیا، خوب پیٹا۔ جب خود پیٹ کر کے دونوں کو تھک گئے تو آخر میں جا کر کے وہ بیٹھ گئے۔ جب غصہ شانت ہوا تو بہن سے پوچھا، اچھا وہ دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، لاؤ میں بھی دیکھوں وہ چیز کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے کہا، بھائی ابھی آپ ناپاک ہیں، جائیں غسل کریں، اور کپڑا دیا جو کپڑا چینج کر لیں، اس کے بعد آپ آئیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا پڑھ رہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے میں گئے، غسل کیا، اس کے بعد واپس آئے، کپڑا چینج کیا، واپس بہن کے پاس آئے اور کہا کہ اب دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ بہن وہ نسخہ غالباً سورہ طٰہٰ کی آیت اس پہ لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ آیتیں پڑھ رہی تھی، یہ کھلا ہوا تھا یہ نسخہ، جلدی میں چھپا بھی نہیں پائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر کے یہ سنائی تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ کیا عظیم کتاب ہے، اور جب اس کتاب اتنی عظیم ہے تو اس کتاب کو اتارنے والا کتنا عظیم ہوگا، جس پر یہ کتاب اتاری گئی وہ کتنا عظیم ہوگا۔ یہ دل کر کے بہن کے بھی دل میں سکون ہوا۔ اور ایک بات یہاں آپ سن لیجئے، اس سے 2-4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اس سے 2-4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی، اور یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن سے کہا کہ مجھے بھی ملاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی جو ان کی بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، دین سکھلا رہے تھے، اللہ رسول کی باتیں بتلا رہے تھے، وہ چھپ گئے تھے ان کی آواز سن کر کے۔ وہ گھر سے باہر آئے، انہوں نے کہا کہ عمر مبارک ہو، آج سے 2-4 دن پہلے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ دعا کی تھی، اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما، اور آپ کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول اور ان کی بہن فاطمہ، ان کے بہنوئی، یہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام دار ارقم میں جا کر کے وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک گھر تھا، اسی گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے چھپ کر کے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جب یہ وہاں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول نے دیکھا تو ڈر گئے، خوف کھا گئے، چونکہ یہ بڑے طاقتور تھے اور لمبے چوڑے تگڑے تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے کہ عمر بن الخطاب اب کیا ہوگا۔ ایک شاید غالباً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ اچھے ارادے سے آئے تو ان کا استقبال، اگر اس نے غلط ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار اور اس کی گردن ہوگی۔ وہ آگے بڑھیں اور ان کے اپنے بازو میں خوب اچھی طرح سے دبوچ لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اچھے ارادے سے آئے، انہوں نے کوئی زور نہیں دکھایا، کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، خوب اچھی طرح سے دبوچ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، عمر کو آنے دیجئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سامنے آ گئے تو آپ نے فرمایا، اے عمر تمہارا کیا ارادہ ہے، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پورا گھر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کو اپنا خدا ماننے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے آیا ہوں۔ پورا گھر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب ظہر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی اذان دی جائے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب نماز گھر میں نہیں ہوگی بلکہ باہر ہوگی، اللہ کا نام آپ لوگوں کے سامنے میں لیا جائے گا، اللہ کے دین کی بات پورے مجمع میں کی جائے گی، اور کعبۃ اللہ میں بات کی جائے گی، وہاں نماز پڑھی جائے گی، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب سارے لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ان کا ساتھ دیا، اور سب لوگ جا کر کے باہر آئے اور جا کر کے باہر میں نماز پڑھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مراد رسول ہیں، مرید رسول نہیں بلکہ مراد رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے۔ اور ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ میرے بعد نبیوں کا اور نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ شیطان ان کا نام سن کر کے راستے چھوڑ دیتا تھا، راستے بدل لیتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب میں ہمیشہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ آج لے آؤ، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مالدار بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے گھر کا آدھا سامان گھر میں رکھا اور آدھا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا۔ اور جو صحابی رسول تھے جس کے بعد جو تھا جس قدر چاہو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا، اور خوش ہو رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثواب میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جتنے بھی سامان گھر میں تھے،
जो कुछ था वो सारे के सारे सामान ला करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला करके रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पूछा कि आपने क्या लाया, आपने क्या लाया। सबने बताया मैंने ये लाया, इतना घर में छोड़ा, इतना ये लाया, इतना बीवी बच्चों के लिए छोड़ दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आई तो वो खुश हो रहे थे कि आज मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सबकत ले जाऊंगा सवाब में। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आई तो आपने फरमाया उमर आप बतलाएं कि आप क्या लाए और क्या घर में छोड़ा है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास जो कुछ था उसमें से आधा हमने क्या किया घर में छोड़ दिया है और आधा आपकी खिदमत में ला करके रख दिया है। ख़त्म हो गई उसकी बारी। उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया ए अबू बकर आप बताएं कि आपने क्या लाया और घर में क्या छोड़ा है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ मेरे घर में था वो सारी चीज़ें ला करके आपकी खिदमत में रख दिया है, घर में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ के तोते उड़ गए। वो सोच रहे थे कि मैं आज अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाब में सबकत ले जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ भी सबकत ले गए, सवाब में आगे बढ़ गए। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते थे कि आप मेरी उम्र की पूरी उम्र के सवाब आप ले लीजिए और आप ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो रात गार में जो रात गुजारी थी वो सवाब, उस रात का सवाब हमें सदका कर दीजिए। मेरे हाल सवाब में बड़ी सबकत क्या करते थे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। एक वाक़या इनका ये है कि जब ये खलीफा बनाए गए तो ये क्या कर रहे थे, लोगों में घूम रहे थे, गर्दिश कर रहे थे। रात को इनका मामूल था गश्त करते थे, आज ये गांव तो कभी वो इलाका तो कभी वो इलाका। एक मर्तबा वो गश्त करते हुए जा रहे थे तो एक इलाके के पास से गुज़रा जहाँ देखा एक झोपड़ी है। इशा की नमाज़ पढ़ ली, खाना खा लिया, सारे लोग अपने अपने घर में चले गए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नौकर के साथ गश्त पे मामूल के एतबार से निकले। जब एक इलाके में गए तो उन्होंने एक झोपड़ी के पास गए तो उस झोपड़ी से एक आवाज़ आ रही थी, एक बूढ़ी माँ की और उसकी बेटी की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए। माँ ये कह रही थी बेटी रात हो गई है, रात का अंधेरा हो गया है, खलीफा भी सो गए हैं और सारे लोग सो गए हैं। जो बकरियों के दूध और ऊँट के दूध जो निकाले हो तुम, उस दूध में पानी मिला दो, इजाफा हो जाएगा, कोई देख नहीं रहा, दिन में हम बेच लेंगे। माँ बेटी से ये कह रही थी। बेटी ने जवाब दिया अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं, लोग सो गए, रात का अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है और घर के बाहर खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, घर के बाहर खड़े होकर के सुन रहे हैं रात के अंधेरे में। आज का अगर कोई आपके मोहल्ले का मेंबर बन जाता है, पंचायत का मुखिया बन जाता है या सरपंच बन जाता है तो नखरे दिखाता है और अपने आप के बड़ा बाहुबली बनने लगता है कि भाई तुम्हारा मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँगा, मैं तुम्हारे घर पर क्यों आऊँगा, तुम्हें हमारे घर पे आना होगा। लेकिन याद रखिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर एक के घर पे जा रहे हैं, रात में गश्त कर रहे हैं कि मेरे मानने वालों में किसने खाना खाया है, किसने नहीं खाया है, किसको क्या ज़रूरत है, कैसी हमारी आवाम के हालात कैसे हैं, ये जायज़ा ले रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन जायज़ा ले रहे हैं। जब उस घर के पास पहुँचे हैं तो माँ कह रही हैं बेटी रात का अंधेरा हो गया, अमीरुल मोमिनीन भी सो गए हैं, लोग भी सो गए हैं, दूध में तुम पानी मिला दो ताकि इजाफा हो जाए और दिन में हम उसे बेच लेंगे। बेटी ने कहा अम्मा जान लोग सो गए, अमीरुल मुस्लिमीन सो गए, लेकिन अल्लाह तो जागता रहता है, अल्लाह को तो नींद नहीं आती है, अल्लाह को ऊँघ तक नहीं आती है,
وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنے خادم سے کہا، جو گشت پر خادم جاتے تھے، ان سے کہا کہ اس یہاں نشان لگا دو۔ خادم نے نشان لگا دیا۔ جب صبح ہوئی دربار لگا تو دربار میں اس گھر کے پاس اپنے خادم کو بھیجا، کہا جہاں نشان لگایا تھا رات میں جاؤ اس گھر سے اس بوڑھی کو بلا لاؤ۔ جب یہ خادم گھر کے پاس گئے، بوڑھی سے کہا کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ بڑھیا ڈر گئی کہ ہم نے کیا کر دیا بھائی، کہ امیر المسلمین اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ بڑھیا جب آئی تو بڑھیا سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ رات میں آپ کیا کہہ رہی تھی کہ لوگ سو گئے اور خلیفہ حضرت بھی سو چکے ہیں، دودھ ملا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ کہا ہے۔ پھر آپ کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ تو بیٹی نے یہ جواب دیا، جواب سنایا۔ یہ جواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اچھا لگا اور اپنے بیٹا سے اس کی بیٹی سے نکاح کرا دیا، اور انہی سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ انہی کی بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو اس طرح ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ ان کی بہن ایمان لانے کا ذریعہ بنی، ایک عورت ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی، یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، مالدار تھے، ادیب تھے، پڑھے لکھے تھے اور لوگوں میں مشہور تھے۔ چونکہ سردار تھے، مالدار بھی تھے اور اپنا ان کا ایک قبیلہ تھا، ان قبیلے کے وہ مالک بھی تھے، تو اس اعتبار سے بھی لوگوں میں ان کا چرچا تھا۔ تو انہوں نے یہ سنا کہ مکہ میں ایک عبداللہ کا بیٹا ہے جنہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے، لوگ طیب بھی کہتے ہیں، صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، جو ان کی ایک مرتبہ بات سن لیتا ہے وہ اس کی ہو کر کے رہتا ہے۔ یہ سنا تو انہوں نے جب حج کا موقع آیا تو حج کا ارادہ کیا، سوچا کہ اسی بہانے چلو میں ان سے ملاقات کر لوں گا، ان کی باتوں کو سن لوں گا وہ کیا کہتا ہے، ان کے کلام کو سنوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ چونکہ میں بھی ایک ادیب ہوں، میں بھی ایک رائٹر ہوں، میں بھی مؤلف ہوں، میں بھی ادیب ہوں، تو میں اچھی بری کے درمیان تفریق کرنا بھی جانتا ہوں۔ اس ارادے سے وہ اپنے قبیلے سے نکلے اور مکہ المکرمہ آئے۔ راستے میں لوگ ملے، سردار ملے، عوام ملے، بڑے بھی ملے، چھوٹے بھی ملے، خاص بھی ملے، عام بھی ملے۔ سبوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر مکہ جا رہے ہیں تو مکہ جائیے، حج کر لیجئے گا اور واپس چلے آئیے گا۔ محمد ابن عبداللہ سے ملاقات نہیں کیجیے گا، ان سے بات نہیں کیجیے گا، ان کی باتوں کو نہیں سنیے گا، ان کے کتاب کو مت سنیے گا، ان کے ساتھ مجالست مت اختیار کیجیے گا۔ اس طرح کی بات لوگوں نے کہی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کی بات سنتا رہا، آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ میں مکہ پہنچ گیا۔ جب میں مکہ المکرمہ پہنچ گیا تو وہاں کے بڑے بڑے سردار اور مشہور اور مالدار سردار ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ثمامہ ابن اسال آپ ہمارے یہاں آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہوں، موسٹ ویلکم ہے ہمارے شہر میں، خوش آمدید ہمارے شہر میں، لیکن یاد رکھیے گا محمد ابن عبداللہ سے آپ نہیں ملیے گا، محمد ابن عبداللہ سے آپ ملاقات نہیں کیجیے گا، محمد ابن عبداللہ سے آپ بات نہیں کیجیے گا، ان کی کتابوں کو آپ نہیں پڑھیے گا، ان کی کتاب والی بات کو آپ نہیں سنیے گا۔ اس طرح کی بات وہاں کے سرداروں نے ہم سے کی، وہاں سے کے بڑوں نے ہم سے یہ کی، وہاں کے خاص نے ہم سے کی، وہاں کے عوام نے ہم سے یہ بات کی۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور دال میں کالا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے میری بڑی اچھی خاصی ضیافت کی، میں رات گزارا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا چلو اب جا کر کے کعبہ کا طواف بھی کر لیتا ہوں اور جا کر کے دیکھ لیتا ہوں وہاں کا کیا حال خبر ہے، لے لیتا ہوں۔ جب میں اپنے قیام گاہ سے باہر آیا تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں محمد
ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کے کلام کو نہیں سنوں گا، اس لیے انی القیت القطن فی اذنی لکی لا اسمع قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے قیام گاہ سے نکلا تو میں اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنوں۔ بہرحال کان میں روئی ڈال کر کے میں کعبہ میں آ گیا۔ کعبہ میں جب میں داخل ہوا تو ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ ایک عجیب و غریب عبادت کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ارأیت یتعبد عجبا، میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب عبادت وہ کر رہے تھے۔ میں اپنا طواف کر رہا تھا لیکن میرا دل ان کے جانب کھینچے جا رہا تھا، اور اس عبادت میں ایک ایسا کلام پڑھ رہا تھا جس کو آج تک میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا کلام پڑھ رہا تھا تو میرا دل، میرا دماغ، میری بصارت، ہر چیز ان کی جانب اپنے آپ کو بڑھتی چلی جا رہی تھی، میرا اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں جس طرح دائیں بائیں کر کے اپنا طواف مکمل کیا، میری طواف مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ نوجوان اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کے اپنے قیام گاہ کی جانب چلا گیا۔ میں بھی جلدی طواف کیا، اس کے بعد میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ آگے جا رہے تھے، میں بہت دور ان کے پیچھے چل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے قیام گاہ میں چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا مسمک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسمی محمد بن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ لوگ مجھے طاہر بھی کہتے ہیں، صادق بھی کہتے ہیں اور امین بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا انت محمد بن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی محمد بن عبداللہ ہیں اور اپنے دعویٰ کیا ہے کہ میں رسول ہوں اور آپ کی قوم آپ کو جادوگر کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی بات سناتا ہوں، اللہ کا پیغام سناتا ہوں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمام لوگوں کے جانب رسول بنا کر کے بھیجا، میں یہ بات بتاتا ہوں۔ اس بنیاد پہ لوگ مجھے جادوگر کہہ رہے ہیں، ساحر بھی کہہ رہے ہیں، اور لوگ میری دشمنی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کلام کیا ہے جو آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، اور ابھی جو آپ کعبہ میں ایک عجیب سی عبادت کر رہے تھے، اس میں کلام پڑھ رہے تھے، وہ کلام کیا ہے ذرا ہمیں سنائیں گے پڑھ کر کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنایا، سورہ فلق پڑھ کر کے سنایا، سورہ ناس پڑھ کر کے سنایا۔ جب یہ آیتیں پڑھ کر کے سنایا تو یہ کہتے ہیں ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکا، اور میں ان کے جانب فدا ہو گیا، میں ان کا ہو کر کے رہ گیا۔ آخرکار وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لیا اور میں ان کا ہو گیا، یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ نے سنا، کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اسلام لانے میں کن کا بڑا کردار رہا ہے؟ تو ایک عورت کا بڑا کردار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں، شروع کے واقعات ہیں، آپ غار میں جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، جب وہاں سے واپس آئے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آپ ڈر گئے اور آپ کے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، آپ کانپنے لگے، خوف زدہ ہو گئے۔ جب آپ گھر آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا، اب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں آپ سے پسینے جاری ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہوا واقعہ، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے ایک ایسا آدمی کو دیکھا جس کو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ہم سے کہا کہ آپ پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر پڑھیے، میں نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے سینے سے مجھے لگایا، زور سے بھینچا، یہاں تک کہ میری زبان سے یہ بات نہیں، وہ پڑھ کر کے سنایا، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔
وہ پڑھ کر کے سنایا، میں بھی یہ پڑھ دیا۔ تو یہ پہلی وحی اور پہلی قرآن کریم کی آیت ہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اقرا کی ابتدائی آیتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو یہاں پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، خوف نہیں کھائیے، یہ وہی اللہ کا بندہ ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا کہ ورقہ ابن نوفل جو ہمارے میکے کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، جید عالم ہیں، وہ پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے پاس آپ کو میں لے کر کے جاتی ہوں اور وہ بتلا دیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال جب ان کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے وہ گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کس شکل کے آدمی آئے تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے پورے حلیہ بتلایا۔ تو انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ گھبرائیے مت، یہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کی جانب سے وحی لے کر کے آتے تھے، وہی فرشتہ تھے جو آپ کے پاس آئے تھے۔ یاد رکھیے آپ کی قوم آپ کی دشمن بن جائیں گی، جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہی ہیں۔ جب ان کو آپ اللہ کا کلام سنائیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہیں، جب آپ یہ بات سنائیں گے تو آپ کی قوم آپ کا دشمن بن جائے گی۔ انہوں نے کہا اگر میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کیا میری قوم میرا دشمن بن جائے گی، وہ قوم جو مجھے صادق کہتی ہے، امین کہتی؟ انہوں نے کہا فرمایا ہاں، ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کی قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی دشمن بن گئی، لہٰذا آپ کا بھی آپ کی قوم دشمن بن جائیں گے، اسے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، اللہ کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، سچائی کو عام کرنا ہے، ظالموں کے ظلم کو توڑنا ہے، اور فتنہ پرور کے فتنوں کو توڑنا ہے، سچ گو جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے، ظالمین کی ہر اعتبار سے ان کے کمر کو توڑنے کا کام کرنا ہے۔